السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم سورۃ الکہف کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ سورۃ الکہف کی کتنی برکات ہیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں، اور سورۃ الکہف کا پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی طاقت کے حصار میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کے شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا فرما دیں گے جو قیامت کے دن اسے روشنی دے گا، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یعنی جو چھوٹے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے۔ سورۃ الکہف کی برکات، سورۃ الکہف کے اتنے فوائد ہیں، سورۃ الکہف کی اتنی برکات ہیں اور اتنے فضائل ہیں کہ جہاں تک بات کی جائے کم ہے۔ سورۃ الکہف کے پڑھنے سے گھر میں ہمیشہ سکون و برکات نازل ہوتی ہیں، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے نظر بد کو ہٹا دیتے ہیں، جادو کو ہٹا دیتے ہیں، بندشوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور اسے کوئی جگانے والا نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورۃ الکہف پڑھ کے سو جائے تو جس وقت اٹھنے کا اس کا ارادہ ہوگا اس وقت اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ سورۃ الکہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں اور اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محتاجی اور قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، یعنی جتنی یقین کے ساتھ انسان کرے گا اس عمل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کی مدد فرمائیں گے۔ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور اس کا قرض اتنا زیادہ ہو کہ وہ اترنا مشکل ہو گیا ہو تو نماز جمعہ کے بعد سورۃ الکہف 7 بار پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری توجہ، یقین اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض اتار دیں گے۔ اس سورت کے اتنے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، اور سب سے بڑی جو عظمت ہے اس سورت کی کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ صرف دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رکھتی بلکہ آج کل کے دور میں جتنی بھی دجالی فتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ سوائے مکہ اور مدینہ کے دجال پوری دنیا کو ختم کر دے گا، پوری دنیا کو رون دے گا، اور اس کے فتنے کا مقابلہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقے بیان فرمائے ہیں، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو اپنا کر، جن طریقوں پر چل کر انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دجال اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الکہف ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی آدمی غور و فکر کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اپنے ایمان پر جمے رہنا چاہیے۔ جو انسان مشکل سے مشکل حالات میں اور تنگ سے تنگ حالات میں ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور اس میں بتایا ہے گیا کہ کیسے پہلی قوم کے چند نوجوان اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پھر مدد فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف فتنوں اور آزمائش کے دور میں بہترین حصار ہے۔ اس میں انسان کو مال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، اولاد کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، آخرت میں ہمیشہ نیک اعمال کام آئیں گے، ہمیشہ نیک اولاد کام آئے گی۔ جو انسان اپنی اولاد کی نیک تربیت کرے گا
اور اپنے مال کو حلال طریقوں سے کمائے گا تو وہ مال اس کے کام آئے گا۔ سورۃ الکہف ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ شکر گزار انسان بن کر رہنا چاہیے۔ ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو موجود نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ سورۃ الکہف ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کو صبح و شام اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورۃ الکہف ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان کو نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ہمیشہ نیک دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک مجالس میں بیٹھنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الکہف نہ صرف ہماری دنیا کی حفاظت کرتی ہے بلکہ ہمارے دین کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ جو شخص سورۃ الکہف کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فتنوں سے بلکہ تمام فتنوں سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ علم کا فتنہ ہو، چاہے وہ اقتدار کا فتنہ ہو، چاہے وہ کوئی اور فتنہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے اس شخص کو محفوظ فرماتے ہیں اور اس کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا داعی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔